درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوانوں، ہم سب کے خالق اور مالک، ساری کائنات کو بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالی بے انتہا رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ شفقت و مہربانی، لطف و عنایت اور مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ باوجود ہمارے گناہوں کے، باوجود ہماری ہر طرح کے نافرمانیوں کے، باوجود ہر وقت اس کے اور اس کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے حکموں کو چھوڑنے اور توڑنے کے، اس کی رحمتیں ہم پر کم نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا، عذابی اصیب بہ من اشاء، جہاں تک بات ہے میرے عذاب کی تو جس کو میں چاہوں گا ان کو عذاب دوں گا۔ ہر ایک پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، ہر کوئی اللہ کے عذاب کی زد میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گنہگار پر اپنا عذاب نہیں نازل فرما دیتے۔ عذابی اصیب بہ من اشاء، میں جس کو چاہوں اس پر عذاب نازل کر دوں، جس کو چاہوں عذاب میں مبتلا کروں، اور وہ بھی عذاب ادنا میں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ میں اسے فرمایا کہ عذاب بھی اگر دیں گے تو معمولی سا عذاب، چھوٹا سا عذاب، تاکہ اس عذاب اکبر سے، آخرت والے بڑے اور حقیقی عذاب سے آدمی بچ جائے۔ اور وہ چھوٹا سا عذاب بھی اگر ہوگا تو اس لیے تاکہ لعلہم یرجعون، بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو عذاب تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے، جب چاہیں گے، اگر کوئی حکمت و مصلحت ہوگی تو دیں گے۔ لیکن اللہ نے اپنی رحمت کے بارے میں یہ فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ کائنات کا کوئی چیز اور کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی شے اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے بلند ہے۔ اللہ پاک نے اپنے عرش پر لکھا، وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ یہ اللہ کی رحمت کا، اور وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں اللہ پاک نے اتارا ہے، باقی 99 حصے اللہ پاک نے اپنی رحمت کے
قیامت کے دن کے لیے باقی رکھے ہیں۔ وہ ایک رحمت کا ہم دنیا میں اثر دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ باوجود گناہوں کے بالکل ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں اور بالکل مزے والی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تھوڑی بہت تکلیفیں آتی ہیں، ورنہ اگر اللہ عذاب دینے پر آئے، پکڑ کرنے پر آئے تو کیا ہو؟ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر واقعی اللہ کا عذاب آ جائے نا تو روئے زمین پر ایک انسان بھی باقی نہ بچے۔ ما ترک علی ظہرها من دابہ، کوئی نہ بچے، سب اپنے اپنے گناہوں کی نحوست سے دنیا سے ختم ہو جائے، سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حال یہ ہے کہ ہر وقت بندوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہے، ہر وقت ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا اثر ہے، یہ اللہ ہی کا لطف و کرم ہے کہ میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ تو عام حالات میں بھی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے غفور الرحیم ہے کہ اس قدر رحمتوں اور اس قدر لطف و عنایتوں اور مہربانیوں کے باوجود بھی ہم اس کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کی طرف سے اس قدر لطف و عنایتوں کے باوجود بھی ہماری طرف سے تو اللہ کے لیے بے وفائیاں ہی ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کچھ خاص موقع، کچھ خاص دن اور کچھ خاص راتیں مقرر فرما دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت عام دنوں کے مقابلے میں، عام راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نزول فرماتی ہے۔ جو رحیم، جو کریم رب ہر وقت اپنے بندوں پر رحمتیں برساتا ہے، جس کے رحمت کا حال ابھی آپ نے مختصر انداز میں سنا، کچھ خاص مواقع ایسے ہیں کہ اس میں اس رحیم رب کی رحمتوں کے دروازے گویا کہ کھل جاتے ہیں۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام دنوں میں اگر اللہ کی رحمتیں برس اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو ان خاص موقع پر اللہ کی رحمتیں لٹائی جاتی ہے۔ ان خاص موقعوں میں سے ایک موقع شب برات بھی ہے، 15 شعبان کی رات بھی ہے، یہ بھی عظیم اور فضیلتوں والی رات ہے۔ 3 باتیں اس تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرنی ہے۔ بہت دھیان اور توجہ سے ان باتوں کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، نمبر 2 اس رات کے اعمال کیا ہے، اور نمبر 3 اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم لوگ کون ہیں۔ بہت مختصر وقت میں مختصر انداز میں کچھ باتیں عرض کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی صحیح معنوں میں مجھے آپ کو کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی بات کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام نے، اگرچہ ان کی اسنادی حیثیت کچھ کمزور ہے، لیکن علماء کرام نے اس کو مانا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت بہرحال ثابت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ نمبر 1 پہلی فضیلت اس رات کے علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ الترغیب اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگلے پورے سال میں جس کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے، جس کی وفات ہونے والی ہوتی ہے، جس کو جتنا رزق دیا جانا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کے فیصلے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ترفع فیہ الاعمال، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سارے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان المعظم میں جتنے زیادہ روزے رکھتے ہو اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے، کیا وجہ؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو فَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری دلی خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں اس حال میں اٹھائے جائیں، پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مختلف روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اہم چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے سورہ دخان میں 25ویں پارے میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اگرچہ راجح اور صحیح تفسیر کے مطابق یہاں علماء مفسرین نے شب قدر مراد لی ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین اور بعض ائمہ کرام مثلا حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس آیت کریمہ سے شب برات بھی مراد لی ہے، اور پھر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے بعض بزرگوں اور ائمہ کے حوالے سے کہ ان دونوں روایتوں میں اور احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں تطبیق علماء کرام نے اس طرح دی ہے کہ شب براءت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ فیصلوں کی رات شب قدر ہے، قرآن میں بالکل صاف اس کے اشارے ملتے ہیں، لیکن بعض روایتوں میں شب برات کا بھی ذکر ملتا ہے، تو علماء مفسرین نے ان دونوں کو یوں جوڑ کر آسان ہمارے لیے بات بیان فرما دی کہ شب براءت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کا نفاذ گویا کہ وہ آئندہ پورے سال میں جو احکامات دنیا میں لاگو ہونے والے ہوتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے جو امور طے ہونے والے ہوتے ہیں، وہ پورا گویا کہ بجٹ اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی فضیلت علماء مفسرین نے، علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ دوسری فضیلت اس رات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے، خصوصی رحمت کے نازل ہونے کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، ورنہ رحمتیں تو آپ نے سنا ہر وقت اللہ کی برستی رہتی ہیں، لیکن اس رات میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لٹائی جاتی ہیں، خصوصی رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 15 شعبان کی رات میں، شب برات میں، اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب ہی سے، یعنی جب رات شروع ہوتی ہے اسی وقت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اپنی رحمتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرماتے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، اور نہ یہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کی خصوصی رحمتیں لوگوں پر برسائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار اعلان ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کی رات، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، فرمایا الا من مستغفر لی فاغفر لہ، الا مسترزق فارزقہ، الا مبتلا فاعافی، الا کذا الا کذا حتی تطلع الفجر۔ ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل، یہ بڑی ہم سب کے لیے بہت زیادہ امیدوں والی حدیث ہے، بہت زیادہ امید دلانے والی یہ باتیں ہیں کہ اس کریم اور رحیم رب کی طرف سے، خود اس اللہ جل جلالہ کی طرف سے مسلسل پوری رات، یہ اس وقت بھی، اس حدیث مبارکہ کے مطابق ابھی اس وقت بھی اللہ کی طرف سے یہ ندا شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے یہ اعلان کر، اگرچہ ہم نہیں سنتے، اگرچہ ہمارے کانوں تک وہ آواز نہیں آتی، لیکن ہم مانتے ہیں چونکہ ہمارے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مسلسل حتی تطلع الفجر، صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل مسلسل کنٹینیوسلی آواز لگائی جاتی ہے۔ کیا آواز ہوتی ہے؟ الا،
من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کرانے چاہنے والا، ہے کوئی گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا، ہے کوئی بہت بڑا گنہگار انسان، وہ چاہے کہ میری آج مغفرت کر دی جائے، آج تو میں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائے تو آئے فاغفر لہ، میں اللہ فرماتے میں خود وعدہ کرتا ہوں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی رزق میں برکت کا طلبگار، اگر کسی کی چاہت ہو، کسی کی طلب ہو تو میرے پاس آئے، میں خود یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اسے آج رزق سے مالا مال کر دوں گا، اس کے لیے رزق میں برکت کے فیصلے لکھ دوں گا۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی تکلیفوں میں گرا ہوا، اگر کہے تو وہ آئے فاعافیہ، میں اس کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اور الا قضا الا قضا، حدیث مبارکہ میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی اس طرح کا بندہ، ہے کوئی اس طرح کا بندہ، ہے کوئی یہ چاہنے والا، ہے کوئی اس کی چاہت رکھنے والا، وہ آج آئے مجھ سے مانگے اور جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا، اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ فلا يسأل احد شيئا الا اعطيه، کہ آج کی رات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے کچھ مانگے اور اسے عطا نہ کیا جائے، جو کچھ بھی مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج گویا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے رحمت کے بارے میں آپ نے سنا، ویسے ہی دعاؤں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ بندہ جب بھی اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ اللہ کا عام ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی، دعا آپ جو بھی مانگے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ خاص راتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک خاص آفر ہمیں دی ہے کہ اس میں تو میں ضرور قبول کروں گا۔ لیکن مختصر عرض کروں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے، آج دیکھیں نا ہم لوگ دعائیں بہت مانگتے ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں لوگ جا جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن بظاہر دعاؤں کی قبولیت نظر نہیں آتی، بظاہر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی اور بھی احکامات ہیں، علماء کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ دعا بہرحال قبول ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا وہی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کچھ وقت کے بعد آپ کو وہ چیز عطا کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چیز آپ کو اسی وقت مل جائے۔ نمبر تین، یہ بھی ممکن ہے کہ نہ اسی وقت ملی نہ بعد میں ملی، بلکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی آپ کی اور ضرورت پوری فرما دے، کوئی اور مصیبت ٹال دے۔ نمبر چار، یہ بھی ممکن ہے کہ نہ اس وقت دعا فوراً قبول ہوئی نہ بعد میں وہ چیز ملی، نہ اس کے بدلے کوئی اور ضرورت پوری ہوئی، بلکہ پھر نمبر چار پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی دعاؤں کے بدلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور روایتوں میں ہے کہ جب بندہ ان اجر و ثواب اور اعمال اور نیکیوں کو دیکھے گا جو اس کو دعا کے قبول نہ ہونے کی بدولت ملی تھی، تو وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں کوئی دعا میری قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی تاکہ مجھے یہاں اتنا زیادہ اجر و ثواب مل جاتا۔ تو دعا تو قبول ہوتی ہے، اس کے یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جو آپ نے سنے، لیکن چند اعمال اور چند گناہ ایسے ہیں کہ اس کی نحوست سے دعا قبول ہی نہیں ہوتی، نہ ابھی نہ بعد میں، نہ اس کے بدلے کوئی اور چیز ملی، نہ قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا، قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی سخت بات ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اور جن گناہوں اور نحوست کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ ان گناہوں سے ورنہ آدمی سوچے کہ جب دعا قبول ہی نہ ہو تو پھر وہ کس کام کا رہا، اس کی تو آسمان پہ ندا اور صدا پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تین اعمال اور تین گناہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے۔ نمبر ایک، حرام کمائی، اگر حرام کمائی ہو تو اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، اس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو، غافل دل سے اگر دعا مانگی جائے، بے پرواہی اور لاپرواہی سے دعا مانگی جائے، وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔
دل سے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف بالکل متوجہ ہو کر اور دل سے آدمی دعا مانگے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی۔ اگر غفلت سے مانگے، اس کا دل بھی نہ ہو، بس ادھر ادھر دیکھ کے دعا مانگ لے، یا پھر وہ رٹے رٹائے الفاظ دہرا لے، دعا کے بعد اس سے پوچھے کہ بھائی کیا مانگا تو نہیں معلوم، تو غفلت والے دل سے اگر غفلت والے انداز میں دعا مانگی تو وہ پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3، ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے، اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو کبھی اچھی بات کا کوئی حکم نہیں کرتا اور کبھی گناہ سے روکنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، بالکل آنکھ آڑے کان جو کرتے ہو کرتے رہے، یا پھر یہ کہہ کر چھوٹ جائے کہ کیا کرے سنتے ہی نہیں ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت آسان سا کام ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی حد اور اپنی بساط کے مطابق اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے ماتحتوں میں یہ کام ضرور کریں۔ اگر نماز کا وقت ہے تو انہیں ضرور کہے کہ بیٹا نماز پڑھنے چلو، ان کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ میں لاؤ اور دیگر اعمال کی طرف ان کو متوجہ کرتے رہو۔ اگر کوئی اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ غلط کام کرے تو آپ انہیں ضرور روکو، بھلے وہ برا مانے، بھلے ان کو برا لگ جائے، بھلے وہ ناراض ہو جائے، لیکن اچھے انداز میں روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر بدعات والے کاموں میں، خرافات والے کاموں میں 15 شعبان کے دن حلوہ بنا لیا، ملیدہ بنا لیا، اور 15 شعبان کے اور جو بدعات اور خرافات ہیں جو آپ جانتے ہیں، روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ بس یوں ہی بولتے رہیں، لوگوں کو کبھی کبھار تعجب بھی ہوتا ہے اور لوگ برا بھی مانتے ہیں کہ بس اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ذمہ داری ہے ہماری، اپنی بساط کے مطابق اچھے انداز میں، انداز درست ہو، الفاظ درست ہو، لب و لہجہ درست ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح بات پہنچا دیں اور پہنچاتے رہے، موقع موقع سے ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو پھر وہ دعائیں مانگیں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یہ 3 نحوستیں جو حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، حرام لقمہ، نمبر 2 غفلت بھرے انداز میں غافل دل سے دعا مانگی جائے، اور نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل چھوڑ دیا جائے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ رحمتوں کے نازل ہونے کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، اس میں خصوصی طور سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تیسری فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار میں بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ وہ مشہور عرب کا قبیلہ تھا جس میں بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس کے تعلق سے وہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ چونکہ اس قبیلے میں بکریاں بہت زیادہ ہیں، ظاہر ایک بکری پر بھی ہزاروں بال ہوں گے، گننا ممکن نہیں ہے، تو ہزاروں بکریاں ہو، ہزاروں بکریوں کے بدن پر ہزاروں لاکھوں جسم پر بال ہو، تو اتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے فیغفر لعبادہ، اور بعض میں فیغفر لجمیع خلقہ، بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات میں یغفر لجمیع خلقہ، اللہ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں فیغفر لجمیع خلقہ، سب کے مغفرت فرما دیتے، الا مگر چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سنیں گے اس کو۔ تو 3 فضیلتیں اس رات کے تعلق سے ہم نے سنی۔ نمبر 1، بعض روایتوں کے مطابق، بعض مفسرین کے مطابق یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ نمبر 2، یہ رات اللہ کی خصوصی رحمتوں کے نازل ہونے کی اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اور نمبر 3، یہ رات مغفرت کی رات ہے، گناہوں کی بخشش اور معافی کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ تھا، ہمارا پہلا پوائنٹ تھا کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ مختصر انداز میں یہ 3 باتیں اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کی عبادت اور اعمال کون سی ہے۔
احادیث مبارکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام، تابعین، تابعین سے اس رات کے بارے میں کسی بھی طرح کی خاص طور سے کوئی سلیکٹڈ عبادتوں کا تذکرہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا۔ یہ عبادت کرنی چاہیے، اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے، اس طرح پڑھنی چاہیے، فلاں عمل کرنا چاہیے، حتیٰ کہ قبرستان جانا چاہیے، اس طرح کی کوئی عبادت کا تذکرہ کسی بھی حدیث مبارکہ میں اس رات کے تعلق سے نہیں ملتا، کسی بھی حدیث میں نہیں۔ مطلق ہے کہ اس میں عبادت کرنا چاہیے، مطلق علماء کرام سے، اللہ والوں سے، تابعین، تابعین وغیرہ سے اس رات میں عبادت کا ثبوت ملتا ہے۔ ان کے زمانے سے وہ لوگ اس رات کی قدر فرماتے تھے، غنیمت جانتے تھے اور اس رات میں عبادت کرتے تھے۔ لیکن کون سی عبادت ہے، کس طرح کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا خاص ذکر کسی حدیث مبارکہ میں نہیں ملتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خاص طور سے عبادت کرنا کوئی اس میں ثابت نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ظاہر ہے ہماری شریعت مطہرہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ بدعت کے خلاف یہ بہت اصولی بات ہے کہ ہماری شریعت کوئی ناقص اور ادھوری نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ جیسے یہ دیوار مکمل ہے نا، آپ دیکھ رہے ہو چاروں دیوار، اس میں ایک بھی جگہ آپ کو کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا کہ وہاں آپ ایک اور اینٹ فٹ کر سکیں۔ ساری چیزیں بالکل پرفیکٹ ہیں۔ بالکل یہی حال ہے ہماری شریعت کا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، اس میں ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی دین کے تعلق سے، نیکی اور عبادت کے تعلق سے، وہ ساری چیزیں بتلا دی گئی ہیں اور وہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھیں اس کا مطلب یہ ہوا، بہت خطرناک مطلب ہے، نعوذ باللہ، مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جب نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ شاید ان کو معلوم نہیں ہوگا، ہمیں معلوم ہوا ہے ہم کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ فکر نہیں ہوگی نیکی کی، ہمیں نیکی کی زیادہ طلب ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت خطرناک باتیں ہیں یہ۔ تو اس لیے یہ دین کی سمجھ کی بات ہے کہ دین سراسر اتباع کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور تابعین کی اتباع کا نام دین ہے۔ دین منمانی کرنے کا نام نہیں ہے۔ دل میں جو بات پیدا ہو گئی کہ یہ بھی تو اچھا ہی ہے نا، یہ بھی تو نیکی ہی ہے نا، اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا غلط ہوا، تم لوگوں کو نیکی سے روکتے ہو۔ دین منمانی کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو سراسر اتباع کا نام ہے۔ جو بات قرآن میں ہوگی، جو بات حدیث مبارکہ میں ہوگی، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوگی، صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی میں ہوگی، ہم اسے ضرور کریں گے اور کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن جو بات ثابت نہیں ہے اسے ہم دین کا حصہ سمجھ کر، لازمی اور ضروری سمجھ کر اگر کریں گے تو پھر اسی کا نام بدعت ہے۔ تو علماء کرام نے بڑی ذمہ داری سے یہ باتیں لکھی، ورنہ علماء کرام کو کوئی شوق تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو عبادت سے منع کر دے، لوگوں کو منع کر دے کہ نہیں 6 رکعت مت پڑھو، لوگوں کو منع کر دے کہ جانا ضروری نہیں ہے قبرستان میں، لوگوں کو منع کر دے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ ان کی بھی تو بڑی ذمہ داری ہے، آخر ان کو اللہ کیا جواب دینا ہے، وہ کیوں روکیں گے لوگوں کو؟ بات یہی ہے، اصولی باتیں ہیں کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ ہم ضرور کریں گے، جو بات صحابہ کرام نے، تابعین، تابعین نے کی ہے اس پر ہم ضرور عمل کریں گے، لیکن جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اپنی طرف سے دین کا لازمی اور ضروری حصہ سمجھ کر، نہ کرنے والوں کو برا کہہ کر ہم نہیں کریں گے۔ تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے، اس لیے ہم اس رات کو جس طرح ممکن ہو عبادات میں گزاریں۔ کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق دے تو سب سے پہلے فرائض کو ادا کرے۔ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش، یہ فرض ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ بہت سے لوگ، بلکہ آج یا کل ایک بندے نے یہ پوچھا، پتہ نہیں وہ مجمع میں ہے یا معلوم نہیں مجھے، میں جانتا بھی نہیں اسے، کہ میری والدہ پوری رات جاگتی ہے تو کیا فجر پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے؟ شب برات کے تعلق سے، کہ میری والدہ
پوری رات بلکہ آدھی رات تک جاگتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، تو کیا فجر پڑھنا ضروری ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو جو پہلے فرائض ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، اس کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 1، چونکہ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اور یہ صرف شب برات میں ضروری نہیں ہے۔ فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز صرف شب برات میں فرض ہے۔ ایک بہت پیارا فارسی زبان کا شعر ہے، شاید آپ بور ہو رہے ہوں گے تو فارسی زبان کا ایک شعر سنیے، اس سے محظوظ اور لطف اندوز ہوئیے۔ بہت خوبصورت شعر ہے اور قابل عبرت شعر ہے۔ فارسی زبان کا شاعر کہتا ہے: ز خواجہ چے پرسید شب قدر نشانی، ز خواجہ چے پرسید شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است غر قدر میدانی۔ شاعر نے اپنے تخیل میں یہ کہا کہ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا شب قدر کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا: ہر شب شب قدر است گر قدر میدانی۔ کہ او پوچھنے والے، جواب یہ ہے کہ ہر رات تمہارے لیے شب قدر ہے اگر تم اس رات کی قدر پہچان لو۔ یہ حال شب برات کا بھی ہے۔ تو فرائض کا اہتمام تو روزانہ اور ہر رات میں، ہر دن میں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اگر ہم عبادت کرنا چاہیں تو پہلی چیز جو بالکل عقل میں آنے والی ہے، فرائض کا اہتمام کریں، وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، واجبات کا اہتمام کریں، جو چیزیں ہمارے ذمے واجب ہے یا باقی ہیں اس کو ادا کریں، اور وہ نمازیں ہیں، جو ہمارے ذمے نمازیں قضا کرنا باقی ہے تو وہ تو اللہ کا قرض ہے، قضا نمازیں اللہ کا قرض ہے ہمارے ذمے، تو وہ ادا کرنا پہلے ضروری ہے یا نہیں؟ آسان سی مثال ہے، آپ کسی کے پاس سے 10,000 روپے قرض لیں اور آپ اسے قرض ادا ہی نہ کریں اور یوں روزانہ آنے جانے والے فقیر کو 10-10 روپے کر کے 100 روپے روزانہ بانٹتے رہیں، تو ظاہر ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے۔ آنے والے ہر فقیر کو دن میں 100 مرتبہ کیا 10 روپے دینا بھی آپ کے لیے فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ قرضہ چکانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہاں نہیں دیا تو پوچھ نہیں ہوگی، لیکن قرض نہیں چکایا تو بڑی پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسوں کی نماز نہیں ادا فرماتے تھے۔ یہی حال ہے کہ جو آپ کے ذمے نمازیں باقی ہیں وہ اللہ کا قرض ہے، پہلے اسے ادا کیجئے، پہلے اسے چکائیے۔ تو فرائض کے بعد واجبات کا اہتمام کیجئے۔ دن بھر کی، دن رات کی 20 نمازیں، 20 رکعتیں ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی، کل ملا کر عشاء کی 7 رکعتیں وتر کے ساتھ۔ تو ان قضا نمازوں کو ادا کریں۔ ہمارے ذمہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک بہت ساری نمازیں باقی ہوتی ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد پھر نمبر 3، اللہ توفیق دے تو جاگ کر آپ نفلی عبادتوں کا اہتمام کیجیے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور نوافل کا اہتمام کیجیے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر وغیرہ، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، ذکر وغیرہ کا اہتمام کیجیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے آپ فرائض کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں کہ رات بھر جاگتے رہو، صبح کی نماز میں غائب ہو جائیں، یہ نہیں۔ فرائض کا اہتمام کریں، اس کے بعد واجبات کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد اپنے اعتبار سے نفلی اعمال کا اہتمام کریں۔ نفلی اعمال میں 2 کام بطور خاص کیجیے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیے، دعائیں کیجیے، چونکہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے جیسا کہ آپ نے سنا، اور گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیے، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے جیسا کہ ابھی آپ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنا۔ تو خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اہتمام کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، بہت سارے گناہ زندگی میں ہم سے ہوئے ہیں، اور اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اللہ ہم سچے دل سے آج آپ سے معافی مانگتے ہیں، آج کی رات میں ہمیں محروم مت فرمائیے، اور اللہ سے خوب دعائیں مانگے، خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، مرحومین کے لیے مانگے، ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیجیے، اور پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ دوسری بات ہم نے یہ سنی کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تیسری اور آخری بات یہ ہے
کہ اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہنے والے لوگ کون ہیں۔ اس قدر فضیلتیں آپ نے سنی، دو باتیں آپ نے شروع میں سنی۔ ایک تو اللہ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ رحمتوں اور مہربانیوں کا معاملہ فرماتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس رات میں اور زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، اس رات میں رحمتیں اور برکتیں اور زیادہ نازل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت اس رات میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کچھ محروم لوگ ایسے ہیں، کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ محروم ہوتے۔ یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، یعنی آدمی کے لیے بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے۔ میں دوبارہ اس کو عرض کرتا ہوں اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ہر حال میں ہر وقت بہت زیادہ مہربانی فرماتے ہیں، اللہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس رات میں رحمتوں کا معاملہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے باوجود بھی کچھ محروم اور بدنصیب لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اس نیت سے سنیں کہ اللہ کرے ہمارا نام ان لوگوں میں نہ ہو، اگر ہوگا تو انشاءاللہ آج ہی ہم ابھی اس سے توبہ کریں گے اور مرتے دم تک انشاءاللہ اس گناہ سے ہم بچیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر ایک، یہ مختلف حدیثوں میں علماء کرام نے مختلف حدیثوں کو جوڑ کر الگ الگ حدیثوں میں بعض لوگوں کا ذکر ہے، کچھ روایتوں میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے، سب کو ملا کر علماء کرام نے بہت سارے لوگوں کا 8-10 لوگوں کا، بعض نے 14 تک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ محروم القسمت لوگ ہیں۔ چند اس میں سے سن لیجیے۔ نمبر ایک، مشرک، ظاہر ہے جو شرک کرتا ہو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اور کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسوں کی مغفرت نہیں فرماتی۔ یہ قرآن میں اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف کریں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ جب تک بندہ شرک کرتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم رہتا۔ ہاں، اگر وہ شرک چھوڑ دے اور سچے دل سے معافی مانگ لے پھر تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے، لیکن جب تک وہ شرک والے گناہ میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی وہ صفات جس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، جو کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے اس میں کسی اور کو شریک کرنا۔ مثال کے طور پر بارش برسانا کس کے قبضے میں ہے؟ صرف اللہ ہی کے قبضے میں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں برسا سکتی جب تک وہ نہ چاہے۔ اولاد دینا کس کے قبضے میں ہے؟ اسی کے قبضے میں، اللہ ہی کے قدرت میں ہے۔ اسی طرح رزق دینا اللہ ہی کے قبضے و قدرت میں ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جائے اور ان سے حاجتیں مانگنا شروع کر دے، ان کے در پر اپنا ماتھا ٹیک دے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ تو شرک کرنے والے آج کی رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دیکھیں کہ جانے انجانے میں کسی طرح ہم اس خطرناک قسم کے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے اور اللہ سے توحید مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو خالص توحید پر قائم فرما، ایمان پر قائم فرما، اور ہماری نسلوں میں دین اور ایمان کو باقی رکھیے۔ ورنہ آج چور دروازوں سے کوششیں کی جاتی ہیں کہ لوگوں کے ایمان چھین لیے جائے۔ تو پہلا بدقسمت گروہ اور طبقہ جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر دو، کسی کا قتل کرنے والا بغیر کسی شرعی عذر کے، اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، یا قاتل نفسہ، یہ بھی احادیث مبارکہ، اپنے آپ کو قتل کر دینے والا، خودکشی کرنے والا، تو ایسے لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں مغفرت نہیں فرماتے، وہ بھی محروم رہتے ہیں۔ نمبر تین، دل میں کینہ رکھنے والا، مشاحن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھے گا اللہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ چیز آج، یہ بیماری بہت عام ہے، لوگوں کے دل
مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہیں، حتیٰ کہ بھائی بھائی کے دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہیں، حتیٰ کہ علماء کے بارے میں ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ماں باپ کے بارے میں دل صاف نہیں ہیں، ماں باپ کے بارے میں بھی ہمارے دلوں میں، اولاد کے دلوں میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض اور عداوت اور غلط جذبات بھرے ہوئے بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے دلوں کو کینوں سے بالکل پاک اور صاف رکھو، دلوں کو آئینوں کی طرح صاف رکھو، دل میں کسی کے بارے میں کینہ مت رکھو۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات آپ کو پتہ چلے، آپ کی حیثیت ہو اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ جا کر اس کی اصلاح کر سکو یا اچھے انداز میں اس کو بتا سکو، جا کر اسے بتا دو، پھر چھوڑ دو، پھر بات ختم کر دو، دل میں بات نہ رکھو۔ ورنہ دل میں کینہ رکھنا، دل میں بغض و عداوت رکھنا، لوگوں سے کہتے پھرنا، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور ایسی مبارک رات میں، ایسی رحمتوں والی رات میں لوگوں کے کینہ دل میں رکھنے والے مسلمان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اس بات پر غور فرمائیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ میرا دل کیسا ہے لوگوں کے بارے میں۔ ہر ایک کو معاف کر دیجئے، ہر ایک کو معاف کر دیجئے، چاہے اس کا سلوک ہمارے ساتھ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی اصل کمال ہے کہ سامنے والا برا سلوک کرے پھر بھی ہم معاف کر دیں، اور نہ صرف معاف کرے بلکہ دل سے اس کو نکال دے۔ ورنہ معاف تو بہت سے لوگ کر دیتے ہیں لیکن دل میں پھر بھی وہ کھٹک باقی رہتے ہیں، دل میں عداوت اور کینہ بھرا ہوا رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب موقع ملا تب بدلہ لیں گے۔ یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں کو کینوں سے پاک رکھو، اپنے دلوں کو کینوں سے پاک رکھو، ہر ایک کے بارے میں ہمارے دل صاف ہونا چاہیے، ہر ایک کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ کون کیا کر رہا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ اگر ہم اسے سمجھا سکے، اس کی اصلاح کر سکے تو جا کر اسے سمجھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے، ہم گناہ سے نفرت کرے، گنہگار سے نفرت نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کے غلط کام سے نفرت کرے، اس غلط آدمی سے نفرت نہ کرے۔ ہمارے دلوں میں غلط کام سے تو نفرت نہیں ہوتی، اس کام میں خود ہم مبتلا ہوتے ہیں، لیکن غلط کام کرنے والے کی دسیوں نفرتیں اور برائیاں ہمارے دلوں میں بھری ہوتی ہیں۔ تو کینہ رکھنے والا اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 4، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا۔ یہ بیماری بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھگڑ پڑتے ہیں، اور بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، پڑوس میں آپس میں اور آپس کی رشتہ داریوں میں ذرا سی باتوں میں ہماری ہمیشہ کے لیے بات چیت بالکل بند ہو جاتی ہے اور رشتہ داریاں بالکل ہم توڑ دیتے ہیں۔ اس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں اور بھی بڑی سخت وعیدیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس رات میں بھی ایسا بندہ محروم رہتا ہے، اس لیے ہم سچے دل سے ان کو معاف کر دیں، ان سے معافی مانگ لیں اور رشتوں کو دوبارہ جوڑ لیں۔ تھوڑی تھوڑی باتیں اگر پیش آ جائے تو اسے معاف کر دیا کرے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرے۔ یہ سوچیں کہ میں اگر معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کریں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا تو آپ کوئی چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ کے نظروں میں آپ کا مقام اور بڑھ جائے گا۔ تو جو رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے نہیں ہیں، رشتہ داریوں کو توڑا ہوا رکھتے ہیں، آپس میں قطع تعلقی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں تک ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اگر والدین راضی ہیں تب ہی تمہارا اللہ تم سے راضی ہوگا، اگر والدین تم سے ناراض ہیں اللہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے ماں باپ کو راضی کر لو۔ تو ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا بڑا محروم اور بد نصیب بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مغفرت اور رحمت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح شراب کا عادی، جو نشہ کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس رات میں محروم رہتے ہیں۔ آج یہ بیماری بھی بہت عام ہے۔ نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسی مغفرت اور رحمتوں والی رات میں بھی جو شراب کے عادی ہو، نشے کے عادی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ دور رہتے ہیں۔ اسی طرح زنا کرنے والا، غیب کی باتیں بنانے والا، کاہنوں کے پاس جانے والا، نجومیوں کے پاس جانے والا، ہتھیلی دکھا کر اس میں
بھوشیہ جاننے والا، یہ سارے لوگ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک آخری جو حدیث مبارکہ ہی سے ثابت ہے اور وہ ذرا زیادہ سنگین ہے، اس لیے میں آخر میں اسے بطور خاص اہتمام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آخری ایک محروم القسمت لوگ وہ بھی ہیں جو اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، وہ ہے المسبل، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، نہ ان کو پاک صاف فرمائیں گے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل، اس میں 3 قسم کے لوگ گنوائے، اس میں ایک ہے المسبل، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ کپڑے میں چاہے جبہ ہو، چاہے سلوار ہو، چاہے لہنگا ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے لنگی ہو، تہبند ہو، جو بھی کپڑا پہنو اسے اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے قیامت کے دن بھی محروم رہے گا، اور آج کی رحمت والی رات میں بھی، مغفرتوں والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی رحمت، اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اور ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ گناہ بے لذت ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں مزہ اور لذت کوئی نہیں، اور اس پر مستقل بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ آئندہ کسی جمعہ کی مجلس میں ہم مستقل اس کے بارے میں احادیث سنیں گے کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت مبارکہ ہمیشہ آدھی پنڈلی تک اپنا پائجامہ پہننے کی تھی، اگر اتنا نہ ہو سکے تو اور نیچے، لیکن کم از کم ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانک کر رکھے۔ آج کا حال دیکھ لیا، عورتوں نے ٹخنا کھول دیا اور مردوں نے ازار لٹکا کر گھومنا شروع کر دیا۔ تو چند محروم لوگ جس کو آپ نے سنا، مشرک، شرک کرنے والا، کینہ رکھنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان،